کیا اسلام کو باقی مذاہب پر کوئی فضیلت حاصل ہے، یا پھر اسلام اور باقی مذاہب ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سارے ایک جیسے ہیں؟ گزشتہ دنوں قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نواز کے ایک اہم رہنما خواجہ آصف نے ایک عجیب و غریب نظریہ پیش کیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں اور باقی مذاہب میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کسی مذہب کو کسی مذہب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سارے مذہب ایک جیسے ہیں۔ اگر معاذ اللہ یہ معاملہ ایسا ہی ہو تو پھر یہودیت کے ہوتے ہوئے، عیسائیت کے ہوتے ہوئے 1450 سال قبل کم و بیش اللہ رب العالمین نے اسلام جیسا ستھرا مذہب عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ ان مذاہب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین نے اسلام کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے احکامات کو نازل فرمایا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کو مبعوث فرمایا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ مذاہب اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت کو کھو چکے تھے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو تعلیمات حق پر مبنی تھی وہ ساری انہوں نے ترمیم و تحریف کر دی اور راہ راست سے ہٹ گئے، انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ گئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو مبعوث فرمایا اور پھر جو ستھرا دین عطا فرما کر مبعوث فرمایا، اس دین کو باقی ادیان پر فضیلت کیا حاصل ہے؟ جس طرح نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح ظلمت اور نور برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح جھوٹ اور سچ برابر نہیں ہو سکتے، مکمل اسی طرح اسلام اور باقی مذاہب بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسلام وہ ستھرا مذہب ہے کہ جس کی فضیلت کو، جس کی برتری کو، جس کی عزت و عظمت کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے اسلام کو بطور دین پسند فرما دیا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جس دین کو پسند فرمایا گیا ہے وہ اسلام ہے، اور باقی ادیان پر جس کو فضیلت عطا فرمائی ہے، فوقیت عطا فرمائی ہے، برتری عطا فرمائی ہے، وہ اسلام ہے۔ اسلام جیسا عظیم عظمتوں والا، رفعتوں والا، بلندیوں والا مذہب کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر اسی اسلام کی حقانیت کو، اسی کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دین برابر نہیں ہے، تمام مذاہب برابر نہیں ہیں، اور تمام مذاہب میں سے ایسا نہیں کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو فضیلت عطا فرمائی اور اسلام کو اپنانے والوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی سے متعلق فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا، کسی اور دین کو قبول کرے گا، کسی اور دین کو پسند کرے گا، اسلام کے علاوہ بھی اپنا جھکاؤ کسی اور دین کی طرف کرے گا، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی حقانیت کی طرف اس کا میلان ہوگا، اس کا نظریہ اور عقیدہ ہوگا، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے دھتکار دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، یعنی ایسے تمام افراد کہ جو اس طرح کے باطل نظریات اور باطل اعتقادات کا پرچار کرنا چاہتے ہیں اپنے سیاسی بلبوتے پر، اپنی حیثیتوں کی وجہ سے، تو فرمایا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ انہیں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان کو رد کر دیا جائے گا، چاہے کسی کی کتنی ہی بڑی حیثیت کیوں نہ ہو، اسے رد کر دیا جائے گا۔ اور آخرت میں کیا ہے کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے۔ کاش کہ کرپشن کے علاوہ، لوٹ مار کے علاوہ، ملک کے خزانوں کو گدھ کی طرح نوچنے کے علاوہ، کھانے کے علاوہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا جائزہ لیا ہو۔ قرآن و سنت میں اسلام کی حقانیت کو جہاں بیان فرمایا گیا، ان چیزوں کو پڑھا ہو تو پھر پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کو ادیان عالم پر کس طرح فضیلت و فوقیت عطا فرمائی۔ اور ہمارے لیے یہ ایک سبق ہے، ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے یہ اس طرح کے واقعات پے در پہ ہمارے سامنے نمودار ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی قیادت کو چننے سے پہلے ہم جائزہ لیں کہ آیا یہ ہماری سیاسی قیادت کے اہل بھی ہیں یا نہیں،
ان میں قابلیت و صلاحیت و لیاقت ہے یا نہیں. خدا نخواستہ ہمارے ووٹوں کی بنیاد پر یہ کسی منصب پر فائز ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے جا کر اعتقادات کا، نظریات کا پرچار کیا جاتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر یہ حکومتوں میں ہو تو انہی نظریات کو باقاعدہ اپنے طاقت کے ذریعے لاگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس میں ہمارا بھی حصہ اور اس جرم میں ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمیں صالح قیادت عطا فرمائے اور ہم سب کو صالح قیادت چننے کے لیے، دیندار قیادت کو اوپر لانے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں کوششیں کرنے کی توفیق